کھان پین چاہیے، اولاد نو کچھ چاہیے، والدین نے انہوں کی خدمت کرنی ہوتی ہے، دوستوں نال سجنائی کرنی ہوتی ہے. یہ سب کچھ انجت ہی نہیں ہوتا، کول کچھ نہ کچھ دنیا کی مایا چاہیے ہوتی ہے. اس واسطے دو طریقے لکھتے ہیں کہ میں بیکار بہ جاتے لوگ آ کے مجھے دین، تو دوسرا طریقہ ہے کہ میں محنت کرے، کسی کو لینا نہ پوے، منگنا نہ پوے، بلکہ اللہ کی رحمت شامل ہوئے میری محنت ہی، تو میں دوجیاں نو دین والا بنا. مرشد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے ہوتے سن، ایک ہاتھ اچا ہوتا ہے، ایک ہاتھ نیواں ہوتا ہے. الید العلیٰ خیر من السفلی، اوپر والا ہاتھ جو ہے وہ نیچے والے سے بہتر ہوتا ہے. پھر آپ نے یہ وضاحت کردیا فرمایا الید المعطی ید العلیٰ، دین والا ہاتھ اتلا ہاتھ ہوتا ہے، اتلا ہی بہتر ہے، دینا ہی چنگا بندہ. لین والا نیواں ہوتا ہے، وہ کوئی اتنا اچھا ہاتھ نہیں. اچھا ہاتھ ہوئی ہے جڑا دین والا ہو دنیا کی زندگی چ. وہ تو سارا پیسہ کول ہوئے بندہ ان سب بن کے بہ جائے، وہ بھی کوئی اچھا عمل نہیں، اچھی چیز نہیں. انہوں بھی الید العلیٰ نہیں کیا جا سکتا. انہوں تو ود یہ کہا جا سکتا پکھا ہاتھ جڑا گجدا ہی نہیں پیا، جنہوں اللہ کہتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. سبحان اللہ. ارد گرد والوں دین والا ہاتھ بہتر ہے، تو رب کو منگن والا ہاتھ بہتر ہے. جڑا سب نو دین والا ہے اور رب کا مانگت ہونا چاہیے. رب یہ دینا رہے، یہ اگوں لوگوں دینا رہے. یہ بڑی خوبصورت زندگی ہے. سبحان اللہ. جس طرح ہاتھ دو نے، ایک پویں نہیں چنگا لیکن ضرورت ہے. جس طرح دین والا چاہیے مجھے لین والا چاہیے ہی ہے. جب رب دینا ہے تو میں لین والا ہاتھ میرے کو کوئی نہ ہو تو بھی مسئلہ ہے. ہاتھ پا میرا رب کو لین والے لیکن ضروری ہے سارے واسطے ہے. اسی طرح اس دنیا میں دوست بھی ہوتے ہیں، دشمن بھی ہوتے ہیں. نہ دنیا دشمنوں تو خالی ہے، نہ یہ دوستوں تو خالی ہے. یہ وکری گل ہے کہ چرسی میں چرسی لگ جاتے ہیں، نمازیاں نمازی لگ جاتے ہیں. ایک سسٹم ہے رب کا بنایا. ہر میرے کامیابی کے پیچھے، ہر میری ناکامی کے پیچھے تقسیم تو میرے اللہ کی ہوتی ہے. یہ وکری گل ہے کوئی تقسیم کچھ انے کی سوٹی نہیں، جنہوں مرضی مار دیتی، جی چوری مرضی فل پا دیتی، ایسا نہیں. وہ ویخ کے جڑا بھاڈا دھد کے قابل ہے وہ دھد پا جائے، جڑا موتر کے قابل وہ موتر پا جائے. میں سمجھنا کہ جس طرح اللہ کو لین واسطے پہلا ہاتھ نبیاں کا ہوتا ہے، اس سسٹم تو بغیر اللہ کی طرفوں جڑی رحمت ہے پوری طرح وہ نہیں مل سکتی. اس کائنات میں چلانے کا سسٹم ہے کہ دین والا جس لیے خیر دیتا ہے، اختیار رزق دینا جہد اچھائی بھی ہو سکتی ہے کچھ نہ کچھ. اگوں میں آپ کرنا جو کرنا وہ تو رزق دینا ہے. قرآن چلا کہتے ہیں میں تھوڑے واسطے دودھ بنایا، تھوڑے واسطے شہد بنائے نے، لیکن تھی کی کرتے ہو تتخذون منہ سکرا لگتے ہوئے نشے کی چیزیں بنا لیتے ہو جو فائدے کی ہے، جو شفا دینے کے لیے ہے. یہ تمہاری اپنی چیزیں ہیں. پھر جیسا کرتے ہو ویسا بھرتے ہو. میں تو جیسا ہو ویسا کرتا ہوں. جیسے اللہ کریم سے نبی وصول کرتے ہیں، یہ اس کی رحمت دینے کا ایک طریق. خیر کی وصولی کے لیے نبی.
سراسر خیر جو ہوتی ہے. ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ڈاکٹر صاحب یہ چھوٹی سی نشست تربیت کارکنان کا عنوان بھی دے دیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جو چیز آگے سے رحمت کا ذریعہ ہے تقسیم کا، وہ لوگ ہوتے ہیں جو نبی سے وصول کرتے ہیں. اللہ اکبر. انبیاء کو اللہ دیتے ہیں براہ راست، اور یہ بہت بڑی بات ہے، جو کچھ اس نے دیا وہ تقسیم ہوگا، سب کو ملے گا. جس کی جھولی میں وہ ڈالے جانے کے قابل ہے وہاں ڈالا جائے گا. لیکن دینے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے نبی کو دیتے ہیں اور انبیاء اپنے سچے مخلص ساتھیوں کو دیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جیسے اس خیر کے سسٹم میں اللہ کے دینے میں یہ بات ہے کہ وہ نبیوں کو دیتا ہے، یہ نبیوں کے سینے کی صفائی کی علامت ہوتی ہے. اور نبیوں سے وصول کرتے ہیں صحابہ، یہ ان کے لینے والے ہاتھوں کی صفائی ہے. یہ صاف ہاتھ، ان سے امت کو جو کچھ ملا وہ سراسر صاف ہی صاف. یہاں پہنچتے پہنچتے کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی درمیان میں، قیامت تک یہ چلتا رہے گا. جہاں یہ اپنے اللہ کا خوبصورت نظام ہے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے، وہاں اس سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے. ہم عقیدت میں کہتے رہتے ہیں اور ہے بھی حقیقت. نبی علیہ السلام کا خود اپنا فرمان ہے. لوگ باتیں کر رہے تھے مسجد میں، یہودی کہتے ہیں ہمارا نبی اللہ کا بیٹا ہے، عیسائی کہتے ہیں ہمارا نبی جو ہے وہ اللہ کی روح ہے. ہم کیا کہیں اپنے نبی کو؟ مکے والے لوگ کہتے ہیں ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں. یہ سب اپنے اپنے مرشدوں کا تذکرہ کرتے ہیں بڑا خوبصورت. ہم کیا کہیں؟ کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. نبی علیہ السلام کو آوازیں آئیں تو آپ ادھر سے تشریف لائیں. آپ نے آ کر فرمایا تم کہا کرو کہ ہمارا نبی اللہ کا حبیب ہے. جب سب سے اونچا نبی آیا، نبی تو سارے تھے، اور سب سے آخری نبی آیا. جی اللہ مجھے صحیح کہنے کی توفیق دے. یہ ایک عقیدت ہوتی ہے جو عقیدت میں بندہ پتہ نہیں کیا کیا کہہ جاتا ہے، ڈر لگتا رہتا ہے. اللہ اللہ. جب سب سے اونچے نبی کو اللہ نے کوئی نسبت دی تو محبت کی. کہنا یہ چلتا ہے یہ میرا محبوب محبت کرتا ہے مجھ سے، میں اس سے محبت کرتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. صدیق ملی تو نسبت محبت ملی. جی ہاں، محبت کا ذریعہ اللہ کو بھی اپنے آخری اور سب سے اونچے نبی سے محبت اس تعلق کا نام دیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ صحابہ کو بھی نبی سے محبت کا ہی لقب ملا. گویا کہ خیر تجھے دینے کے لیے بھی محبت کا رشتہ چاہیے بس، اور خیر کی وصولی کرنے کے لیے بھی محبت کا رشتہ جن کو دینا چاہے نبی، وہ چاہے رشتہ دار ہو، وہ چاہے چچا ہو جس نے بچپن میں شفقتیں بھی کی آپ کو، لیکن اس محبت میں دنیا داری تھی. تو اللہ کہتے ہیں لا تہدی من احببت. میری دنیا داری کی محبت سے کچھ نہیں ملے گا، نہ مجھ سے اور نہ میرے نبی سے. یہاں ان آمنوا بمثل ما آمنتم بہ فقد اہتدوا، جن کے پاس وہ محبتیں ہوں گی جو صدیق و فاروق کے پاس ہیں، ان کی تابعداری میں جو لوگ ہوں گے انہیں یہ رحمتیں ملیں گی. سبحان اللہ. السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ جو سب سے پہلے وصول کرنے والے لوگ ہیں ان کا تذکرہ ہے.
ان کے متعلق اللہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ و رضوان. یہ تو ہے ہی، وہ تو دینا پتہ چل رہا ہے، اور براہ راست وصول کرنے کی توفیق دینے سے پتہ چل رہا ہے کہ ان سے یہ راضی ہے. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں جب ان کو میں نے دیا تو پھر جو جو ان کے دعویدار ہیں میں اللہ ان سے بھی راضی ہوں. اب قیامت تک جو محبتیں رب کی ہیں اور رضائیں رب کی ہیں، ان کی وصولی کا ذریعہ قیامت تک کی امت کے لیے نبی کی سنت اور صحابہ کی سچی دعویدار. اور قرآن تو ہے ہی ضروری، کیونکہ سلسلہ تو قرآن سے شروع ہوا ہے. اللہ نے نبی کو قرآن دیا، نبی نے صحابہ کو دیا، تو سنت نے جنم لیا. یہی قرآن جب فرشتے لے کے آئے تو قرآن تھا، لیکن جب اصحاب نے وصولی کی تو وہ نبی کی سنت بن گئی. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ کلام اللہ محمد وصول کرے تو کتاب اللہ رہتی ہے، اور صدیق محمد سے کلام اللہ وصول کرے تو سنت مصطفیٰ بنتی ہے. بالکل. واہ واہ واہ. اس کو قرآن کی آیتوں سے یوں جوڑا جا سکتا ہے. اللہ جب کتاب کا تذکرہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ الذی نزل احسن الکتاب، احسن الحدیث کتابہ. اللہ الذی نزل احسن الکتاب، ساری کتابوں سے حسین. اور جب نبی کی سنت کا تذکرہ ہوتا ہے تو اللہ کہتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر. سچی محبت اللہ سے چاہیے خیر کی وصولی کے لیے. باقی تو یہ رشتے ہیں. سبحان اللہ. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ یہ صرف ہمارے نبی کی بات نہیں، جہاں جہاں بھی نبیوں نے اللہ کی دی ہوئی رحمت و امانت کو تقسیم کیا، وہاں تذکرہ اول وصول کرنے والے ساتھیوں کا موجود ہے. قرآن مجید صحابہ رسول اللہ کا بھی موجود ہے، اور حضرت عیسیٰ کے حواریوں کا بھی موجود ہے. تو یہ رحمت، اللہ کی امید اور ایک دوسرے سے خیر کی امید. نبی علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی ہیں ان کے مشہور حضرت جریر، ان کو بیعت ہی اس بات پہ کیا تھا. نبی حدیث سے سناؤں گا تو بات ادھر چلی جائے گی. پھر بیعت اس بات پہ کیا کہ میں تجھے بیعت کرتا ہوں کہ ہر کسی سے صلہ رحمی کرنا، رحمت کا رویہ رکھنا، سختی کا رویہ نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی مرشد فرمایا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک بندہ وہ ہے جس کی سختی سے لوگ ڈرتے ہیں، مزاج کی سختی سے، زبان کی سختی سے، پوچھ گچھ کی سختی سے، جس کی سختی سے لوگ ڈرتے ہیں. ایک بندہ وہ ہوتا ہے، لوگ اس سے بھاگتے رہتے ہیں، پرے پرے رہتے ہیں. اور ایک بندہ وہ ہوتا ہے جو رحم والا، سختی نہ کرنے والا، حساب میں سختی نہ کرنے والا، لین دین میں سختی نہ کرنے والا، رحم کرنے والا بندہ ہوتا ہے. اس کو پھر لوگ داؤ لگاتے رہتے ہیں. جواب غلط لوگ یوں دیتے ہیں کہ اس کو داؤ بیچارے کو لگانا شروع کر دیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کو وہ بندہ اچھا لگتا ہے جس کو لوگ داؤ لگا رہے ہیں. اللہ کو پیارا ہے وہ بندہ. آپس میں میں سمجھتا ہوں رحمت کا سلوک اچھے لوگ کرتے ہی کرتے ہیں اچھوں سے، لیکن کوئی صدیق بن جاتا ہے اور کوئی فاروق بن جاتا ہے. یہ اپنے اپنے مقدر ہیں اور اپنے اپنے رحمتوں کے پیمانے ہیں. جیسی رحمت ہے میری، ادھر سے جو خیر کی وصولی ہے اسی طے ہوتی ہے جی. اور پھر اس میں کوئی دولت کا اتنا زیادہ تذکرہ نہیں. آپ حضرت بلال کو کہتے ہیں بلال میں جب معراج پہ گیا تو وہاں چلتے چلتے جنت میں میرے آگے آگے تیرے قدموں کی آہٹ آئی. مجھے زیادہ لگائیے، نہ کوئی دولت ہے نہ کچھ ہے. صدیق اکبر خدمت کرتے رہتے تھے جب یہ. سبحان اللہ سبحان. آیا کہ بات جو چلتی ہے وہ زندگی خوبصورت ہوتی ہے
اللہ کی رحمتوں سے. جی زندگی جو میری خوبصورت ہوتی ہے جی، جسے اللہ کہتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بڑی حسین قوام مجھے اللہ کی طرف سے ملا اور میں انسان بنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس میں سمجھتا ہوں کہ جو میری خوبصورت زندگی ہے جس میں رحمت کا غلبہ ہوتا ہے، یہ اللہ کو بڑی پسندیدہ زندگی ہے اللہ کی. چاہے کچھ بھی نہ ہو، دولت اور لوگ جی جی نہ بھی کرتے ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. نبی علیہ السلام یہ بھی فرمایا کرتے تھے، آپ کا مشہور فرمان ہے، کچھ بندے ایسے ہیں اللہ کے کہ لوگ تو انہیں کچھ نہیں سمجھتے. کوئی اسے رشتہ نہیں دینا چاہے گا، کوئی اسے دوست نہیں بنانا چاہے گا، جی جو ہم لوگ ہوتے ہیں. لیکن اللہ کو وہ اتنے پسند ہوتے ہیں کہ اگر وہ قسم اٹھا دیں کہ میں یہ کروں گا تو اللہ ان کی قسم پوری کر کے چھوڑتا ہے. یہ جو رحمت کے رویے ہیں میری طرف سے اللہ کی طرف سے، وہ چونکہ رحمتیں کرنے والا ہے، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے نبی کو بھی رحمتوں والا بنایا. اس کا تذکرہ کروں گا تفصیل سے تو بات اور لمبی ہو جائے گی. لے دینے والا بھی رحمت کرنے والا، لینے والا بھی رحمت کرنے والا. اس رحمت کرنے والوں میں جس کی رحمت کا پیمانہ اونچا ہوتا ہے وہ دوست کہلانے لگتا ہے. وہ دوست کہلانے لگتا ہے. حبیب. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ان دوستوں کی اتنی قدر ہے، دنیا چاہے خراب ہو جائے چاہے ٹھیک ہو، جو بھی ہو جائے، پھر بھی یہ بات باقی رہتی ہے. سجن ملن تے دکھ ہزاراں تے سنن لکھ واری. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو سجنائی جو ہے نا، جب یہ رحمت چلتے چلتے سجن تک بات پہنچتی ہے، اللہ میرا سجن میں اس کا سجن، جی نبی میرا سجن میں ان کا سجن، جب بات سجنوں تک آتی ہے تو پھر وہ برکت والی زندگی ہونے لگتی ہے، پھر وہ خوبصورت زندگی ہونے لگتی ہے. جب میری رحمت کی توجہ سے ساتھی بھی مجھے بڑی رحمت والے ملتے ہیں تو پھر بڑی رونقیں لگنے لگتی ہیں. مولانا اشرف علی بھی ہمارے بڑے سجن تھے. واہ 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 واہ. سجن تھے. سجن تھے. بے شک سجن تھے. شیخ القرآن کا بیٹا، کوئی چھوٹی بات نہیں، یہ نسبت ہی بہت بڑی ہے. ان کا بیٹا، وہ ہم سب کے سجن تھے. بے شک. کوئی انانیت نہیں، کوئی دوستوں سے سختی نہیں، بلکہ سجنوں کی سختی سہ جانے والا. واہ 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 واہ. میری بات ہوتی، سجنوں کی سختی بھی سہ جانے والا. آپ سے تو اتنی محبت کرتے تھے کہ آپ کی ہر بات کو محبت سے لیتے تھے. میں یہی کہنے والا تھا جی. میری عادت نہیں سختی کرنا، دوستوں کے ساتھ ملتے جلتے رویے چلاتے، بس اپنے اپنا مزاج ہوتا ہے، اپنی عادت ہوتی ہے. بڑا کسی سے تنگ ہو جاؤں تو یہ کرتا ہوں کہ یار ٹھیک ہے، مل گیا نہیں ملے گا تو نہ ملے گا. لیکن جو اچھے ساتھی ہوتی ہیں ان سے ملنے کی چاہت رہتی ہے، نہیں ملتے تو ایک مسئلہ انتظار رہتا ہے. مولانا اشرف علی، میں سمجھتا ہوں اللہ ان پہ بہت زیادہ رحمتیں کرے. عنایت اللہ شاہ، اللہ کی رحمتیں ہوں، اور غلام اللہ خان بھی آپس میں سجن تھے. اس سجنائی کی طرز میں جو محنت کی انہوں نے، اس محنت کا نام بنا اشاعت التوحید و سنت. واہ واہ، کیا تعبیر ہے. میں سمجھتا ہوں یہ حقیقت ہے.
میرے لفظوں کی خوبصورتی نہیں ہے، یعنی صحابہ اور پیغمبر کی سجنائی سے قرآن و سنت ملا میرا اور ان کے تابع داروں میں سے عنایت اللہ اس سجنائی میں اتنی برکت ہوئی کہ قیامت تک کسی کتاب کی بھی ضرورت نہیں رہ گئی اور کسی نبی کی ضرورت نہیں رہ گئی۔ یہ اس سجنائی کی برکتیں ہیں۔ میں کہتے کہتے رہ گیا تھا فکرہ کہ سجنائی میں ایک برکت شروع ہوتی ہے، پھر آگے بات بڑھتی ہے آگے اور چلتی ہے بات آگے۔ نسلوں تک پھیلتی ہے۔ عنایت اللہ شاہ اور غلام اللہ خان کو بہت منافقوں نے، حاسدوں نے، میں سمجھتا ہوں انسانیت کے اوپر ایک دبا قسم کے مولویوں نے بڑی کوشش کی کہ عنایت اللہ شاہ کو اور غلام اللہ خان کو تقسیم کیا جائے۔ وہ خود ختم ہو گئے، لیکن یہ سجنائی آج بھی چل رہی ہے۔ واہ 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 واہ۔ اس کی رحمت ہے، اس کی مہربانی ہے، اور انشاءاللہ چلتی رہے گی، سب کا انشاءاللہ انشاءاللہ چلتی رہے گی۔ سجنوں کے جانے سے بڑے خلا ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ مومنوں کے اس لیے کہتے ہیں سب سے زیادہ محبت اپنے اللہ سے کیا کرنا، اشد حب للہ۔ اشد حب اللہ۔ ٹھیک ہے۔ ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله، لیکن نہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ جو اس محبت کے دشمن ہیں اللہ انہیں کہتے ہیں وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، جو اس محبت کے دشمن ہیں ان کو اللہ کہتے ہیں وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا تعبیر ہے جی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی لیکن میرے مرشد کے منہ سے یہ جو فقرہ نکلا ہے، ایک دفعہ حضرت صدیق اکبر کے متعلق مجھے اتنا پیارا لگتا ہے، جس کی وجہ اپنا اپنا حساب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی حضرت عمر بن خطاب اور صدیق اکبر کے درمیان کوئی تھوڑی سی نا باتوں میں تلخی ہونے لگی۔ صدیق اکبر کا ایک اپنا مزاج تھا، عمر کا اپنا مزاج تھا، لیکن سجن بننے کے یہ سب قابل تھے، اس لیے ان کو سجنائی ملی۔ یہ اللہ کی ہے، آپس میں تلخی ذرا ہو گئی، اور عمر سخت باتیں ذرا کرنے لگے۔ آپ وضاحتیں کرتے رہے صدیق کو، یار ایسے نہیں، یہ ہے، پتہ نہیں آپ کو کس نے کیسے آپ کو یہ جیسے سجن کرتے ہیں، کوئی نہیں۔ حضرت عمر غصے میں تھے، وہ صدیق اکبر نے کہا کہ یہ جان نہیں چھوٹے گی، انہوں نے پھر سخت بات کی مقابلے، جب سخت بات کی تو عمر چھڑ کے لڑائی دے، میں چلے نبی علیہ السلام نے جا کے دسنا منو ابو بکر نے انجا کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، چل پڑے۔ تو صدیق اکبر بھی پیچھے سبحان۔ عمر نے اگر فیصلہ اتوں کرانا ہے تو میں اتوں ہی کرانا، میں کسی اور ڈھونڈنا جڑا اگے مقابلے سے کرا، انہوں نے ضرور، میں ہوں اتوں ہی فیصلہ کرانا۔ سبحان اللہ، وہ بھی پیچھے جا کر دونوں نے نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا، شروع ہو گئی مجھے ابو بکر نے یہ کہا، پیچھے صدیق بھی آگے، لوگوں نے بھی دیکھا، لوگ بھی اکٹھے ہو گئے وہاں، سب پتہ نہیں کیا ہونے والا۔ جب یہ گئے تو آپ نے دیکھا تو لوگ میرے یا رسول اللہ، میں نے تو بڑا صبر کیا، یہ مجھے کیا سخت باتیں کرتے رہے، لیکن جب میں نے یہ بات کہی تو یہ آپ کو کی طرف تشریف لے آئے۔ میں نے تو پیچھے سے بڑی آوازیں دی، یار مجھے معاف کر دو، نبی کو نہ ستا، میرے مرشد کو دکھ نہ دو، نہ جاؤ۔ میں نے بڑی آوازیں دی، معافیاں مانگتا رہا، لیکن انہوں نے سن لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آپ کے منہ سے نکلا، لوگ بھی اکٹھے تھے،
کوئی اور آپ نے نہیں کہا سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے، یہ کہنے کی وہاں ضرورت نہیں، سارے ہی سچے تھے یہ تو سارے ہی سچے تھے. سبحان اللہ. اس رسول اللہ نے بڑی شفقت سے دل منہ کر کے سمجھ فرمایا کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم لوگ صدیق کو میری وجہ سے کچھ نہ کہا کرو. شیخ القرآن بڑے دل والا بندہ تھا، اللہ کی بڑی رحمتیں ہوں ان پہ. میں سمجھتا ہوں کہ آپس میں کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں، اختلاف جیسے صدیق کے عمر فاروق بھی تھوڑی بہت ہوگی، اسی طرح ہوتی رہتی تھی، آپ کے پاس باتیں آتی آپس میں کچھ ہو ہی جاتی ہیں، انسان جو ہے ہم سارے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو لوگ بڑی کوششیں کرتے رہے اور تھوڑی بہت بعض اوقات لوگوں کو امید بھی لگ گئی کہ ہم ان کو جو ہونا ہے ان کو جو ہونا ہے ان کو جو ہونا ہے. سبحان اللہ. پنجابی کی ایک مشہور مثال ہے، سارے استاد قاضی صاحب اللہ دیا رحمتہ ہونے ہیں، وہ کہتے ہوں سن کہ اونٹ پہ جانا سی اگے تو پیچھے لگ گیا. اس امید والا کہ انہیں کچھ ڈگتا ہے میں بڑے کھاں بھی ہوں گا، اس سے زیادہ واضح لفظ تو میں کہہ نہیں سکتا. وہ تو قاضی صاحب سے اللہ کی رحمت پوری ٹھیک ٹھاک لفظ بتایا کر. بہرحال سب میں تو آپ گئے ہیں، وہ پیچھے پیچھے چلتا رہتا ہے، کدو ڈگے گا تو میں کھاؤں گا. نہ انہیں ڈگنا کچھ ہے نہ انہیں کوئی گاڑا، وہ خالی رہ جاتا ہے. وہ بیچارے آخر کی کہتے ہیں سر امیدہ اپنے اللہ کو رکھا ایس انداز جو گل آ جاتی ہے. سبحان اللہ. شیخ اور شادی کے درمیان کئی مواقع آئے اور میں سمجھتا ہوں ڈگدیاں شہواں کھان والے پاویں پاک ہون تے پاویں پلیت ہون، انہوں نے شہ چاہیے گل ڈگی. وہ بیچارے اس کوشش میں لگے کہ ہونے پاٹے ہی پاٹے ہونے پاٹے ہی پاٹے ہونے پاٹے ہی پاٹے، مگر پاٹے پاٹے نہیں ہوا. یہ دونوں اکٹھے پھر ہوئے اور جو غلط سلسلے چلے تھے تھوڑے بہت جو اشارے چلے تھے ان پہ قلم پھروا دی، جا کے مل کے گئے ماشاء اللہ. ملتان میں مولانا محمد علی صاحب نے جو بڑے لوگ تک چلے گئے، ہم تو اب اچھا ہی نام لے کے رب جانے اور وہ جانے، اور ظاہری زندگی تو ان لوگوں کی دین کی خدمت میں ہی تھی. سبحان اللہ. تو باتوں باتوں میں انہوں نے حضرت صاحب مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کوئی غلط بات کی. تو بھائی نے کہا بھائی ایک دفعہ آپ نے کر دی، شاید آپ کو پتہ نہیں کہ ہمیں اپنے مرشد سے کتنا پیار ہے. مجھے جو مرضی کہتے رہو کوئی بات نہیں، لیکن میرے مرشد کو دوبارہ کوئی لفظ کہا ہے نا تو پھر ٹھیک نہیں ہوگا. انہوں نے سمجھا بندے ہی نہیں گلاں کرتے ہیں، انہوں نے پھر دوسری دے دی، کھچ کر چنڈ ماری. جی امید یہ لگتی ہے کہ شاید شیخ نے چنڈ ماری ہوگی، شاید نہیں ابا ہی نے چنڈ ماری ٹھیک فرسٹ کلاس کر کے. پھر شور پڑنے لگا، جلسہ ان کا تھا، اکٹھے ہونے لگے شاگرد اور لگے کوشش کرنے کی آگے بڑھنے. تو حضرت شیخ پسٹول نکال کے اپنا کھڑے ہو گئے. جی سبحان اللہ سبحان اللہ. صدیق اکبر نے بھی تو وہ موری بند کرنے کے لیے اپنی ایڑی داخل کر دی تھی. یہ سجنائی کی حسن ہوتی ہے اور خوبصورتی ہوتی ہے جو نظر آتی ہے کبھی کبھی. انہوں نے آپس میں اکٹھا وقت گزارا. جی میں سمجھتا ہوں اللہ نے پھر ہمیں بھی توفیق دی. جب موقع آیا تو میں نے ہی نام پیش کیا تھا مولانا اشرف علی کا، پنجاب کی عمارت کے لیے یہاں ہی بھیجی تھی. تو ضرورت پڑی تو ان کا نام پیش کرنے والا میں نالائق تھا. جی اور یہ بھی آپ کے علم میں لاؤں کہ میرا نام پاکستان کی نظامت اعلیٰ کے لیے استاد مرحوم مولانا قاضی عصمت اللہ صاحب نے دیا رحمۃ اللہ علیہ.
رحمتوں واسعہ. یہ ہوتی ہے ان آپس کی سجنائیوں کے سلسلے کو چلانے کی نشانیاں تھی، جن کو لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں. وہ اپنے سے بہت چھوٹوں کا نام دینے والے ہوتے ہیں. جی میرا خیال ہے ہمیں بھی یہی چاہیے. انسانی زندگی شروع ہی یہاں سے ہوتی ہے. ماں باپ رزق دینے والے ہوتے ہیں، تقسیم کرنے والے ہوتے ہیں، اور بچے لینے والے ہوتے ہیں. یہ خلوص جہاں ہوتا ہے وہاں یہ سلسلے نظر آتے ہیں. الحمدللہ. نتیجہ یہ نکلا اس سجنائی کا کہ عنایت اللہ شاہ اور غلام اللہ خان ساری زندگی اشاعت التوحید اور نبی اللہ کی توحید کے بیان میں اکٹھے چلتے رہے. زندگی سجنائی میں گزاری. تو جب سے مولانا اشرف علی کو امیر بنایا میں نے نام لے کر، میری اور ان کی زندگی بھی ان کی موت تک سجنائی سے ہی چلتی رہی. اللہ کی رحمت رہی ہے. سجنا نالی طاقت ہوں نے، سجنا نالی محنت برکت ہوں نے. یہی گل بڑا نقصان ہوا ہے میرا کم از کم ذاتی، اور جماعت کا بھی نقصان ہوا ان کی میرے ساتھ چلنے سے. یہ شفا صاحب کہہ رہے تھے، شاید میں نہ کہتا مجھے حوصلہ ہو گیا. کئی دفعہ ایسا ہوا کہ میں نے انہیں بڑی جیسے نصیحت کی جاتی ہے نا، بڑا چھوٹے کو کرتا ہے، بڑے سخت لفظوں میں بھی، لیکن ان کے ماتھے پہ کبھی شکن نہیں آئی. میری پہلے سے زیادہ محبت کرنے لگ گئے. ہاں پہلے سے زیادہ محبت کرنے لگے. ایک دن کسی نے کوئی 2-3 بندے مل کے آئے جی، مولانا طیب کا تذکرہ کیا، وہ یہ شورا ہو جانی چاہیے. شاہ صاحب جو ہیں وہ مان نہیں رہے اس بات کو. کوئی ایسی باتیں چلی ہوئی، ظاہر ہے باتیں کرنے والا، لیکن میں نہیں رہنا سامنے میرے.